اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ہدیہ درود ہدیہ سلام فخر آدم و بنی آدم فخر موجودات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جو رحمت للعالمین خاتم النبیین اور طبیب کامل و اکمل بن کر تشریف لائے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری مبشر دواخانہ راولپنڈی سے آج پھر آپ کی خدمت میں ایک بہترین باکمال لاجواب مجرب ترین اور انتہائی ضرورت کا نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ مرض کہ جو اس وقت عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے خواتین و حضرات بہت پریشان ہیں، اور اس مرض کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس کا نسخہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ لیکن انتہائی اختصاراً میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فیٹی لیور، یعنی جگر پر چربی چڑھ جانے کو کہتے ہیں فیٹی لیور۔ فیٹس یہ جگر کی غذا ہے، اسے ہضم کرنا جگر کا کام ہے۔ اگر ہماری خوراک میں مسلسل چربی زیادہ ہوگی تو یہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ابتدا خود جگر ہی سے شروع ہوتی ہے۔ فیٹی لیور کا مرض بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ چربی جگر کے خلیوں میں جگہ بنا کر ان کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے، جس سے خلیوں کا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ چربی پھر خون میں شامل ہو کر خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور دوسرے اعضاء کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ فیٹ کی وجہ سے جگر میں ریشے دار خلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جگر کی صلاحیتوں کو ختم کرتے ہیں، جس سے جگر میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر جگر سکڑنے لگتا ہے اور سخت ہو کر اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اگر بر وقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو اس بیماری میں بہت ساری پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جگر انسانی جسم میں دماغ کے بعد دوسرا بڑا اعضائے رئیسہ میں سے عضو رئیس ہے، جس کے تمام خون کا 10 سے 12% ہر وقت جگر میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ فیٹی لیور میں جگر کا میٹابولزم ناکارہ ہو جاتا ہے اور بالخصوص شکر کا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیور کے اندر اور باہر بھی چربی کی تہیں بن جاتی ہیں، بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جگر کے امراض میں پہلا درجہ جو ہے وہ سوزش ہے۔ اسی وجہ سے کئی دیگر اعضاء میں سوزش کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اگر بر وقت توجہ کر دی جائے تو بہت زیادہ اور بہت جلد بہتری کے چانس پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر توجہ میں دیر ہو جائے تو پھر ورم جگر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی علامات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو مریض کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، دائیں پسلیوں کے نیچے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بد ہضمی، گیس اور کھانے کے بعد جی کا متلانا اور جی کا گھبرانا، قے کا آنا، اور بالخصوص جنسی طاقت میں کمی اور چڑچڑاپن، شدید حالت میں یرقان کی سب علامات پائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ منہ کا ذائقہ بدل جانا، بھوک میں کمی یہ ہو جانا، یا کھانا ہضم نہ ہونا، یا بد ہضمی، گیس اگر کسی کو ہو جائے تو وہ فوری طور پر فیٹی لیور کا فتویٰ نہیں لگائے گا، بلکہ اس کے ساتھ دوسری جو میں نے عرض کیا جیسے کہ پسلیوں کے نیچے درد کا ہونا، جنسی طاقت میں کمی ہو جانا، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جانا، شدید حالت میں یرقان کی سب علامات کا پایا جانا، یہ فیٹی لیور کی علامات ہیں۔ اور اگر ان میں سے آپ کو کوئی علامت ہے تو آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ یاد رہے کہ جگر اور خون وغیرہ میں قدرت نے ایک خاص مقدار میں چربی رکھی ہے،
اور جب یہ اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو پھر بیماری پیدا ہوتی ہے اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب یہ علامات تھیں، علامات کے بعد اب ہم نے اس کی احتیاط کی طرف جانا ہے کہ احتیاط کیا ہے۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ مٹی کے برتنوں کا استعمال کیا جائے۔ مٹی کے برتن، مٹی کی ہانڈی ہو، مٹی کی پلیٹیں ہوں، مٹی کے گلاس اور جگ ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اور عام آئل، یہ گھی وغیرہ ان کو چھوڑ کر سرسوں کے تیل کا استعمال کیا جائے، اور چینی کی جگہ گڑ استعمال کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ علامات اور احتیاط کے بعد اب ہم بہت جلدی آگے بڑھ رہے ہیں، علاج کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ کلونجی اور میتھی دانہ۔ کلونجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ کلونجی وہ قیمتی اور بہترین شے ہے کہ جس میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے، یہ حدیث ہے۔ اور دوسرا ہے میتھی دانہ۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میتھی دانے کے خواص کا لوگوں کو اگر علم ہو کہ یہ کتنی افادیت والی اور کتنی اچھی چیز ہے تو لوگ اس کو سونے کے دام میں خریدیں، یعنی یہ میتھی دانہ۔ اور یاد رہے کہ ایک ہوتے ہیں میتھرے اور ایک تو ہے میتھی دانہ۔ میں میتھروں کی بات نہیں بلکہ میتھی دانہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب طریقہ کیا ہے؟ کلونجی اور میتھی دانہ برابر وزن میں مکس کر لے اور 4 گلاس پانی میں یہ تقریباً 3 چمچ آپ ڈالیں، دونوں یعنی میتھی دانہ اور کلونجی مکس شدہ آپ اس میں ڈالیں، اور اس میں 2 لیموں کے رس نچوڑیں۔ 4 گلاس پانی ہو، 3 چمچ اس میں میتھی دانہ اور کلونجی، 2 چمچ اس میں لیموں کے رس نچوڑ دیں۔ اب اس کو اتنا پکائیں آگ پر رکھ کر کے 1 گلاس پانی کا جل جائے، 3 گلاس رہ جائے۔ اب جب 3 گلاس پانی کا رہ جائے گا، اسے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مٹی کے جگ میں ڈالیں، وغیرہ دوسرے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ مٹی میں جگ میں ڈالیں، رات کو یہ عمل کریں، پوری رات یہ پانی پڑا رہے، پھر صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس آپ پئیں گے، یعنی 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام، یہ 3 ٹائم آپ پئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے یہ فیٹی لیور، ہیپاٹائٹس A B C D E جتنی بھی ہیں ان کے لیے مفید ہے۔ ایک یہ نسخہ ہے، اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آملہ، حلیلہ، بلیلہ، اجوائن دیسی اور تمہ، یہ برابر وزن آپ نے لے لینا ہے۔ آملہ کا چھلکا، حلیلہ کا چھلکا، بلیلہ کا چھلکا اور اجوائن دیسی، تمہ، ان 5 چیزوں کو برابر وزن میں آپ نے لینا ہے، باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیسنے کے بعد 1000 ملی گرام والے کپسول بھریں، اور رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ 2 کپسول آپ رات کو لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 35 دن 5 ہفتے آپ یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ فیٹی لیور سے نجات پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں ضروری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ میڈیسن نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، آپ کے پاس وقت کی کمی ہے یا چیزوں کی پہچان کی کمی ہے، یہ نسخہ یا کوئی بھی نسخہ کسی بھی مرض کا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ ہم پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بذریعہ کوریئر سروس میڈیسن آپ کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں الحمدللہ میری میڈیسن جاری ہے۔ آپ کا بھی یقین میرا بھی ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ بس دیانتداری کے ساتھ ہم دوائی آپ کو دیں گے، انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ میرا مالک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ سب کو درازی عمر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔